اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بایولوجیکل فیکٹرز کے بارے میں جو کہ ایگریشن کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ سائیکولوجیکل، سوشل اور انوائرمنٹل فورسز کے بارے میں جو کہ ایگریشن کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹریشن ایگریشن ماڈل کو۔ فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ کا ایک گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہو، لیکن آپ کسی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے اپنا گول اچیو نہ کر پا رہے ہوں، اس وقت جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، جو آپ کی کیفیت ہوں گی، اسے فرسٹریشن کہتے ہیں۔ اس ماڈل میں یہی کہا گیا ہے کہ فرسٹریشن کے رسپونس میں ایگریشن پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان اگریسو بیہیویئر شو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کو آپ کے اسکول یا کالج سے کوئی ٹاسک ملا ہو اور آپ نے وہ 3 ہار میں کمپلیٹ کرنا ہو، اور آپ کے گھر والے آپ کو کبھی دہی لینے بھیج دیتے ہیں اور کبھی سبزی لینے، اور اس طرح آپ اپنا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور آپ کی اس وقت جو فیلنگز ہوں گی وہ فرسٹریشن ہے۔ اور اس فرسٹریشن کے رسپونس میں ہو سکتا ہے آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگیں، یا آپ کا کوئی چھوٹا بھائی یا کوئی چھوٹا بچہ گھر ہے تو آپ اسے مارنے لگیں۔ اس طرح زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ فرسٹریشن میں انسان اگریسو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل لرننگ تھیوری۔ یہ البرٹ بنڈورا نے دی تھی، اور یہ کہتا ہے کہ انسان بچپن میں جو دیکھتا ہے، جو حادثات اس کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں اور جو وہ دوسروں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ بھی اس کے اگریسو بیہیویئر کی بڑی وجہ ہے۔ اس تھیوری میں بتایا گیا ہے کہ انسان اگریشن 2 طرح سے سیکھتا ہے۔ پہلا ہے ری انفورسمنٹ اور دوسرا ہے ماڈلنگ۔ ری انفورسمنٹ میں انسان وہ بیہیویئر ریپیٹ کرتا ہے جسے اس سے پریز کیا جائے، اور وہ بیہیویئر چھوڑ دیتا ہے جسے اسے پنشمنٹ کی جائے۔ مان لو کہ آپ نے اگر کسی دوسرے انسان کے تھپڑ مارا تو آپ کو بہت پریز کیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ دوسری دفعہ پھر اس انسان کو مارو گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کام سے روکا جائے، آپ کو پنش کیا جائے، تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ وہ بیہیویئر دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ دوسرا طریقہ ہے ماڈلنگ۔ ماڈلنگ مطلب ہم انسان کوئی بھی بیہیویئر دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ انسان ایگریشن اپنے بڑوں کو دیکھ کر، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اور ٹی وی ڈراماز، موویز اور ویڈیو گیم دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل کوگنیٹیو ماڈل۔ اس میں انسان موقع پر تھوڑا سا سوچتا ہے کہ کیا یہاں پہ ایگریشن شو کرنا صحیح ہے یا نہیں، یعنی ہمارے دماغ میں پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں۔ اس میں انسان اپروپریٹ سچویشن کو دیکھتا ہے، یعنی ہم نے پہلے سے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں کچھ کہے گا تو ہم نے ایسا رسپونس شو کرنا ہے۔ ایک انسان جس کی پرسنالٹی میں اگریسو ٹریٹ ہے، وہ عام سی سچویشن کو بھی ہوسٹائل سمجھے گا۔ ہوسٹائل ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان کو لگے کہ اس کی سیلف ڈینجر میں ہے، وہ ہوسٹائل ہے۔ یعنی آپ کو کسی انسان کی کسی حرکت سے خطرہ محسوس ہوا تو آپ کے لیے وہ ہوسٹائل ہے۔ اس کے بعد ہے کوگنیٹیو نیو ایسوسیشن تھیوری۔ اس تھیوری میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے اگریسو بیہیویئر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ مان لو کہ آپ کے ساتھ کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوا ہو، جیسے پین، فرسٹریشن یا ہیٹ وغیرہ۔ اس سے آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگ آئیں گی۔ یہ نیگیٹو فیلنگ یا تو غصہ ہو سکتا ہے یا پھر فیئر۔ اگر تو یہ غصہ ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ یہ فائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اگر یہ فیئر ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ یہ فلائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، اور آپ لڑنے کی بجائے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے کوئرژن تھیوری۔ یہ تھیوری پیٹرسن نے دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں جو ہمارے اینٹی سوشل بیہیویئر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ فیکٹر ہمارے پیرنٹس، فرینڈز یا ٹیچر وغیرہ ہو سکتے ہیں، جو ہماری فزیکل، سوشل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ پیٹرسن کا کہنا تھا کہ پیرنٹ اور چائلڈ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کے سوشل ایجوکیشن اور اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے۔ پیٹرسن نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ہارش پیرنٹنگ کے نتیجے میں بچے کو اپنی لائف میں ایڈجسٹمنٹ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگریسو کیوز۔ کچھ ایسے کیوز یا اشارے ہوتے ہیں جو کہ اگریشن کی ٹینڈنسی کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ ویپن ایفیکٹ۔ جب آپ فرسٹریشن میں ہوں تو آپ کے پاس کوئی ڈنڈا یا گن ہو تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ گن سے دوسرے انسان کو شوٹ کر دیں اور آپ زیادہ اگریسو ہو جائیں۔ ویپن ایفیکٹ مطلب کہ انسان کسی ویپن کی اویلیبلٹی میں زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جو کہ اگریشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، جیسے الکوہولزم۔
جب کوئی انسان الکوہل یا کوئی بھی نشے والے سبسٹینس کو یوز کرتا ہے تو اس سے انسان کی کوگنیشن میں کمی آ جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور اس سے بھی اگریسو ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہیں۔ یا پھر ہائی ٹیمپریچر، کچھ ریسرچ سے یہ بھی نکل کر آیا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی فرسٹریشن اور اگریشن بڑھ جاتی ہے، اور جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں ان میں اگریشن کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہیبیچویشن، یعنی کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اتنی زیادہ اگریشن دیکھی ہے کہ آپ کے اندر سے سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کو اگریسو بیہیویئر نارمل سا لگنے لگتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب پاکستان میں بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے تھے، لوگ روز لاشیں اٹھاتے تھے، تو ان کے لیے اس طرح کی ڈیتھ ایک نارمل سی بات ہو گئی تھی، لوگوں کو بہت کم ڈر لگتا تھا، اور اتنی زیادہ وائلنس دیکھنے کی وجہ سے بھی لوگوں میں اگریسو ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جینڈر ڈفرینسز ان اگریشن۔ ہمارے کلچر میں یہ بھی ایک بلیف بنا ہوا ہے کہ مین جو ہیں وہ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں جبکہ ویمن جو ہیں وہ کم اگریسو ہوتی ہیں، لیکن سوشل سائیکولوجیکل ریسرچز کہتی ہیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی۔ ریسرچز کہتی ہیں کہ دونوں ہی اگریسو ہوتے ہیں، لیکن جو میل ہیں وہ زیادہ فزیکل اگریشن میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے مارنا پیٹنا، اور جو فیمیل ہیں وہ زیادہ وربل اور انڈائریکٹ اگریشن میں انوالو ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میل جو ہیں وہ زیادہ کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ میل کی جو ہے وہ ایج بھی کم ہوتی ہے کیونکہ میل جلدی مر جاتے ہیں۔ فیمیل زیادہ وربل یا انڈائریکٹ اگریشن میں انوالو ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ فیمیل کا لائف سپین میل کے لائف سپین سے زیادہ ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ اگریشن، جیسے کہ ہم فرسٹ پارٹ میں بات کر چکے ہیں کہ یہ اگریشن کی ایک ایسی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ڈائریکٹلی ہرٹ نہیں کر رہا ہوتا یا اسے ڈائریکٹلی ابیوز نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے جس سے اسے نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایسے اگریسو بیہیویئر میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ انوالو ہوتی ہیں،